بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 دسمبر 2021 ختم ہونے والا ہے۔ آئندہ سال 2022 نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو پوری دنیا میں شور شرابہ چل رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، دیکھیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مرتبہ نئے سال آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے شریعت کی جو تعلیم ہے یہ تو ہمارے یہاں بالکل صاف ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے، اگر آپ شریعت کو نہیں بھی مانتے تو آپ اپنے اندر غور کریں کہ آپ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کا جو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ آپ کو جتنی زندگی دے کر بھیجا گیا تھا، اس زندگی میں سے آپ کی تو 1 سال مائنس ہو گیا، آپ کا تو 1 سال کم ہو گیا، اور آپ موت سے قریب ہو گئے، قبر کے 1 سال قریب ہو رہے ہیں آپ، اور آپ اس وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل عقل کے بالکل برخلاف ہے۔ دیکھیے مثال سے سمجھیے، ایک آدمی کو جج نے فیصلہ سنایا کہ 4 سال قید یا مشقتوں کے بعد آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ اگر وہ شخص ہر نئے سال آنے پر خوشیاں مناتے ہیں اور اچھلتا پھرتا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، اگر لوگوں کو مبارکباد دیتے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح کی پاگل پن کی بات ہے کہ 2-1 سال کے بعد ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور یہ شخص اور یہ مجرم کیا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں جتنی زندگی دے کر بھیجا گیا ہے اس میں سے نئے سال آنے پر ہماری 1 سال زندگی سے گھٹتا جا رہا ہے، مائنس ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل کامن سینس کے برخلاف ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ علماء ہمیں خوشیاں منانے نہیں دیتا۔ خوشیاں منانا، دیکھیے خوشیاں منانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خوشیاں منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یاد رکھے، خوشیاں منانے سے جب فائدے کے بجائے جب آپ کو نقصان زیادہ ہوتی ہو تو اس جگہ خوشیاں نہ منانا ٹھیک ہے۔ نئے سال میں خوشیاں منانے سے آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ گانا، اور نئے سال میں اب جتنی زیادہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور گانا بجا کر ڈیگ چڑھائیں گے، عیش و آرام میں اپنی زندگی گزارتے جائیں گے، آپ موت سے غافل ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جب آرام عیاشیاں زیادہ ہوتی رہے گی، آپ موت سے بھولتا رہیں گے، غافل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے آپ اس دن میں خوشیاں منانے کے بجائے آپ لوگ اللہ کے پاس شرمندہ ہو کر دعا کیجیے، ندامت کا آنسو بہائے کہ ہم نے فلاں سال کتنے لوگوں کا دلوں کو دکھایا، کتنے لوگوں کا زمین و جائیداد کو چھین لیا، کتنے آدمی کو تکلیف دیا، اور پھلا خراب کام کیا، پھلا یہ کام کرنے سے اچھا ہوتا، یہ کام کرنے سے اچھا ہوتا، اس پر آپ شرمندہ کیجیے۔ اس سے جو کیا ہوگا، اگر آپ خوشیاں منانے کے بجائے اگر آپ افسوس کریں گے تو شاید اس سے آپ کا یہ چانس ہے کہ آپ کا جو آئندہ آنے والا جو سال ہے، آپ کی آئندہ سال اچھی ہوگی، آپ کا جو تلافی تھا، نقصان ہوا تھا گزشتہ سال، آپ کا جو بدعمل تھا وہ سب سدھر جائے گی انشاءاللہ، یہ چانس ہے۔ آپ اگر ندامت کے آنسو کے بجائے اگر خوشیاں مناتے رہیں گے، اور پوری سال آپ کا ایک سال گزرتے ہر سال میں 1 سال آپ کا گھٹتا جا رہا ہے، کوئی کسی کا 20 سال، کسی کا 10 سال، 30 سال، اس طرح کے ہوتے جا رہا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچتا ہے، وہ آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمیں موت سے قریب ہونا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے۔ اس لیے آپ ندامت کے آنسو بہائیں اور
اگر آپ ندامت کے آنسو بہائیں گے تو اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم نے فلاں سال میں، پچھلے سال میں، گزشتہ سال میں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، آئندہ سال میں یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آج کا جو دن ہے، یہ دن اس دن میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کاپی اور قلم لے کر بیٹھ جائیں اور یہ لکھ لیجئے کہ گزشتہ سال آپ نے کیا کیا غلطی کی تھی، کیا میں نے غلطی کی، فلاں کام غلطی کیا تھا، آئندہ آنے والا سال میں وہ غلطی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ گزشتہ سال نماز، عبادت اور اللہ کے فرما برداری میں گزارے ہیں، وہ شخص بھی اللہ کے پاس، آپ لوگوں بھی، انہی سے بھی درخواست ہے میرا کہ آپ بھی اللہ کے پاس دعا کیجئے کہ جو فلاں کام ہم نے یتیموں کو کھانا کھلایا، غریبوں کے گھروں میں چولہا جلایا، جتنا فلاں نیک کام کیے ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ سال، آنے والا سال میں اور بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہیپی نیو ایئر منایا جا رہا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مناتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کا اتباع کرے گا تو وہ شخص اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ غیروں کا طریقہ کو نہ اپنائیں، اس لیے ہیپی نیو ایئر منانے کے بجائے آپ سوچئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔